شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ الفاظ زندگی ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ نے ولادت کے قصے تو بہت سنے ہوں گے، بہت قصے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو قصہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ بہت ہی معجزات سے بھرا ہوا واقعہ قصہ ہے۔ سارے حمل کے دوران بی بی آمنہ فرماتی ہے، مجھے ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہ ہوا۔ حمل کا بوجھ یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک بوجھ ہی لگتا ہے کہ اس کے ایک دم جسم پہ یا پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، کبھی اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ کے سرانے مطلب سر کے پاس آپ کی لیڈی ڈاکٹر یعنی دائی شفا بنت عمار یا شفا بنت اسد، نعوذ باللہ مجھے نام صحیح سے یاد نہیں ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ نارملی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 9 مہینے کی ساری گندگی ماں کے پیٹ میں جو جمع ہوتی ہے وہ ساری باہر نکلتی ہے، گند وغیرہ، جس کو اوول کہتے ہیں۔ اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں، جگہ وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قربان جاؤں ان کی پاکیزگی پر، ان کی طہارت پر۔ آپ پیدا ہوئے، آپ جب پیدا ہوئے گندگی کا ایک ذرہ ساتھ نہیں نکلا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائے ہوئے، مطلب نہلائے گئے ہوئے پیدا ہوئے، اور آپ جیسے جیسے باہر آتے گئے ویسے ویسے کمرے میں نور پھیلتا گیا۔ جب آپ پورے باہر آ گئے، پورے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، ایک خوشبو پھیل گئی، اور آپ کی ناف جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی۔ ناف اور آنکھ جو ملی ہوئی ہوتی ہے، بچے اور ماں کا جو کنیکشن ہوتا ہے، 9 مہینے جو وہ بچہ گروتھ کرتا ہے وہ کاٹنی پڑتی ہے، لیکن ان کی کٹی ہوئی تھی۔ ایک عام بچے کی جو ہوتی ہے وہ ختنہ کرنی پڑتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے، ورنہ تو نارمل بچے کی ہفتے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ختنے ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے اپنی ختنہ کرا کے آئے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آپ کی لیڈی ڈاکٹر یعنی دائی نے پکڑ کر، اٹھا کر، اپنی گود میں اٹھا کر ماں کے پہلو میں لٹایا، پیروں میں لٹایا۔ تو آپ کی عمر 10-15 منٹ، 20 منٹ تو لٹایا، تو آپ نے بالکل فل طاقت سے الٹ کھائی، مطلب الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہوتا ہے نا نارمل بچہ، وہ الٹا ہو جاتا ہے، ادھر کروٹ لے لیا، ادھر کروٹ لے لیا، ایسا نہیں، آپ نے پورا پراپر سجدہ کیا۔ جیسے ہم نارملی سجدہ کرتے ہیں، لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر سجدے کے بعد اپنے ہاتھ کے بل بیٹھے، جیسے نارملی ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے، یوں ہاتھ رکھ کے، پھر آسمان کی طرف انگلی کی، آسمان کی طرف انگلی کر کے ہاتھ اٹھایا، پھر اسی وقت پورے کمرے میں انگلی کے ذریعے نور ہی نور پھیل گیا، پھر ایک دم آپ گرے، اور پھر وہی آدھے ایک گھنٹے کا بچہ بن گیا۔ یہ دیکھیے کہ میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا کہ اے میری امت،
نماز لے کر آؤں گا، قضا نہیں کرنی۔ یا اللہ ہم سارے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ماں نے اٹھا کے گود پہ لے لیا۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ تھوڑا ڈر بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا۔ جب گود میں لے لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل گھر کے اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ ہمارے جو سردیوں میں دھند آ جاتی ہے 2 فٹ کی دوری پہ کوئی کھڑا ہو تو دکھتا نہیں ہے، وہ جسے آپ فوگ کہتے ہیں۔ فوگ کو عربی میں غمام کہتے ہیں۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ تو میرے نبی نظر نہیں آ رہے ہیں، ماں کی گود میں ہی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں، فوگ کی دھند کی وجہ سے، غمام کی وجہ سے۔ اور اچانک اس دھند میں سے ایک آواز آتی ہے، اس بچے کو شمال مغرب چاروں طرف گھما دو اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو، اور ان کو بتا دو کہ ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب بیکار۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ اور آگے کیا خوبصورت کلام آیا، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اسے تمام نبیوں کے اخلاق، اسے تمام نبیوں کے علم، اسے تمام نبیوں کی صفات جو ان میں تقسیم ہوئی، وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔